ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہنے لگا اب اس کا وزن کرو۔ ایک کہنے لگا فرشتہ کہ اب اس کا وزن کرو، ترازو کے ایک پلے کے اندر 1000 امتیوں کو بٹھاؤ اور دوسرے پلے کے اندر ایک اس شخص کو بٹھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے بٹھایا گیا اور 1000 لوگوں کو دوسرے پلے کے اندر بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ پلڑا اوپر اٹھا اور اتنا اوپر اٹھا کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے اور ہل رہے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے، یعنی اتنا اوپر چلا گیا میرے وزن کی وجہ سے۔ اس میں سے پھر دوسرے نے کہا کہ یہ 1000 کی کیا گنتی، اس کا وزن کرتے ہو؟ اگر پوری کائنات کے لوگوں کو ایک پلڑے کے اندر بٹھا دو اور اس شخصیت کو ایک پلڑے کے اندر بٹھا دو تو اس کا وزن پھر بھی بھاری نکلے گا۔ یہ معاملہ ہوا شق صدر کا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ختم ہوا میں جلدی سے گیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تاجدار نبوت امام السید المرسلین، امام و سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کی زندگی، رسالت کا فریضہ انجام دینا، یہ انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے سلسلہ وار۔ پچھلے جمعے کو ہم نے یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہم شق صدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہونا، صدر کہتے سینے کو اور شق کہتے کاٹنے کو، چیرنے کو یا توڑنے کو شق کہتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، اس حوالے سے ہم نے آج گفتگو کرنی ہے۔ عزیز ساتھیو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس کے حوالے سے عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ بچہ ہے اور سمجھدار نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ بڑے مشہور ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مقام عطا کرنا ہوتا ہے اور جس کو بلند اعلیٰ مقام پر فائز کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بچپنے کو بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بچپن، لڑکپن کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور لوگ
کچھ نہ کچھ اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا ذہین بچہ ہے، یہ بڑا سمجھدار ہوگا، یہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ کچھ بچپن کے اندر بھی علامتیں ہوتی ہیں۔ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے اندر سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جب موجود تھے، اس موقع پر وہ اور ان کے خاندان بڑے حیران تھے۔ دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اس قدر ذہین اور فطین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر بھی کبھی فحش گو نہیں تھے، غلط گفتگو کرنے والے نہیں تھے، بری بات کرنے والے نہیں تھے، جھوٹ بولنے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر بھی لوگ دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وہ زندگی، حیران ہو جاتے تھے لوگ، نہ کسی سے ضد کرنا، نہ بچوں سے جھگڑنا، نہ کوئی لڑائی کرنا، نہ کسی کی شکایت کرنا، نہ چوری والے معاملات، کوئی بھی ایسی فطرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اندر موجود نہیں تھی۔ اس لیے اسی وقت ہی حیران تھے لوگ۔ نبی علیہ السلام اسی زندگی بچپنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر بری چیزوں کی نفرت ڈال دی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتوں کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ فطری طور پر بچپنے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی بتوں سے۔ اور ماحول کیسا تھا مکے کے اندر؟ کوئی دیوار خالی نہیں ہوگی کہ جس پر بت نہ ہو، ہر گھر کے اندر کئی بت، بیت اللہ کے اندر کئی بت۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جس کے بارے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ وہاں پر کوئلوں کے ڈھیر کے اندر ایک دمکتا ہوا ہیرا محسوس ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر ہر جگہ پر برائی تھی، فحاشی تھی، لڑائی جھگڑے تھے، ایک دوسرے سے نفرتیں، کینے، بغض، حسد، عداوتیں۔ اور اسی ماحول کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ فطرت کے انسان اور شخصیت، جو بھی دیکھتا اپنا ہو یا بیگانہ، جو بھی دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خاصیتوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ یقیناً یہ صادق اور امین ہے۔ بچپنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صلاحیتیں، یہ فطری تقاضے، اچھی بات کی سمجھ، بری بات سے نفرت، یہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بچپنے میں ڈال دی تھی۔ نبی علیہ السلام کا شک صدر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شک صدر سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جب نبی علیہ السلام کی والدہ بھی فوت ہو گئی، والد بھی فوت ہو گئے، عبد المطلب کا ایک مقام تھا، ان کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں مسند لگائی جاتی تھی، ایک جگہ بنائی ہوئی تھی خاص جہاں پر عبد المطلب بیٹھتے تھے اور اس کے دوسرے بیٹے اور دوسرے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے، مسئلے مسائل، باتیں اور ہر حوالے سے ان سے گفتگو کرنا، خانہ کعبہ کے سائے میں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ کوئی بھی بیٹا، یعنی عبداللہ کے بھائی جو نبی علیہ السلام کے چچا لگتے تھے، ان میں سے کبھی بھی کسی نے یہ جرات نہیں کی کہ عبد المطلب کی مسند پر بیٹھے یا وہاں پر بیٹھے، لیکن عبد المطلب کو بھی ایک والہانہ محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آ کر اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، دادا کے ساتھ مسند پر۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ جو آپ کے چچا تھے اس عمر کے اندر، کیونکہ اتنا سمجھ نہیں تھی، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتاریں
اور بازو سے پکڑ کر کھینچتے تھے یا کہتے تھے کہ آپ نیچے بیٹھ جاؤ، یہ وہ اس طرح کی باتیں، وہ اس سے راضی نہیں ہوتے تھے. لیکن عبد المطلب یہ کہتا تھا واللہ چھوڑ دو میرے اس بچے کو، یہ بڑی اعلیٰ شان اور منزل اور مرتبے والا ہے، یہ بڑی شان والا ہے. یعنی ان کے سامنے بھی یہ چیزیں واضح ہو گئی تھی. بچپنے کے اندر جب انہوں نے نشانیاں دیکھی تو وہ سمجھ گئے یقیناً کسی بڑے مقام پر فائز ہونے والا یہ میرا بچہ، اور خود اپنی مسند پر ساتھ بٹھاتے تھے عبد المطلب. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے اندر ہیں. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ابن کثیر کا واقعہ ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ، ہم نے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا کہ وہ لے کر آئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپسی، جب 2 سال مدت پوری ہوگی دودھ کی، اور پھر واپسی لے گئی. کہا کہ منت سماجت کی آپ کی والدہ سیدہ آمنہ سے، انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ واپسی لے جا سکتی ہیں. تو واپسی لے گئی تو وہاں پر کچھ مہینے گزرنے کے بعد، بعض روایتوں کے اندر 1-2 سال یا 5 سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال اور 2 سال کے درمیان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنا تھا. اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بنو سعد میں تھا. بنو سعد یہ قبیلہ تھا حلیمہ سعدیہ کا، بنو سعد وہاں پر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں اپنے رضائی ماں یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھا. ایک دفعہ میں نے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گیا. بکریاں چرانے میں ہم مصروف تھے لیکن ہم کھانا بھول گئے تھے، کھانا لانا. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ جائیں اماں جان سے جا کر کھانا لے آئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر گاؤں کے دوسرے بچے تھے جو بکریاں چرا رہے تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں وہاں ٹھہرا اور اچانک سے میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ 2 پرندے ہیں، 2 پرندے وہ اڑ رہے ہیں اور دونوں میرے بارے میں مجھے دیکھ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ان پرندوں کی شکل و صورت گدھ جیسی تھی. گدھ ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کی تھوڑی لمبی گردن ہوتی ہے. وہ آپ اگر دیکھنا چاہیں، کسی نے نہیں دیکھا تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا وہ کیسا پرندہ ہے. بڑا ایک عجیب سا پرندہ ہے گدھ. اس پرندے کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 پرندے دیکھے. انہوں نے آپس میں گفتگو کی. انہوں نے کہا، ایک نے کہا کیا یہی وہ شخص ہے کہ جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں یہی شخص ہے. تو ان میں سے دونوں نیچے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ سفید رنگ کے 2 پرندے تھے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے مجھے لٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چیر دیا اور میرا دل نکالا، اس سے بھی 2 ٹکڑے کر دیا. سینے کو پہلے چاک کیا، چیرا، اس کے بعد میرا دل نکالا، اس کو بھی چیرا، اور پھر سیاہ رنگ کے 2 خون کے ٹکڑے نکال کر پھینک دیے. دل میں سے 2 سیاہ رنگ کے خون کے ٹکڑے تھے جو نکال کر فرشتوں نے پھینک دیے. اور پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ برف والا پانی لاؤ. برف والا پانی لایا گیا. اس برف والے پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے میرے سینے کو دھویا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ٹھنڈا پانی لاؤ. پھر ٹھنڈا پانی لایا گیا. آپ فرماتے ہیں پھر اس ٹھنڈے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا. اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا سکینت لے آؤ، سکینت لے آؤ. وہ سکینت لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سکینت میرے دل کے اندر ڈال دی گئی. اور پھر دوسرے سے کہا کہ اسے سی دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی سی دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی سی دیا گیا. اور پھر یہ کہا گیا کہ مہر نبوت بھی لگا دو ساتھ میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت بھی لگا دی گئی. ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہنے لگا اب اس کا وزن کرو. ایک کہنے لگا فرشتہ کہ اب اس کا وزن کرو، ترازو کے ایک پلے کے اندر 1000 امتیوں کو بٹھاؤ اور دوسرے پلے کے اندر ایک اس شخص کو بٹھاؤ.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے بٹھایا گیا اور 1000 لوگوں کو دوسرے پلڑے کے اندر بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ پلڑا اوپر اٹھا اور اتنا اوپر اٹھا کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے اور ہل رہے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے، یعنی اتنا اوپر چلا گیا میرے وزن کی وجہ سے۔ اس میں سے پھر دوسرے نے کہا کہ یہ 1000 کی کیا گنتی، اس کا وزن کرتے ہو، اگر پوری کائنات کے لوگوں کو ایک پلڑے کے اندر بٹھا دو اور اس شخصیت کو ایک پلڑے کے اندر بٹھا دو تو اس کا وزن پھر بھی بھاری نکلے گا۔ یہ معاملہ ہوا شق صدر کا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ختم ہوا میں جلدی سے گیا، اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ سے ذکر کیا، میں نے کہا میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور میرا سینہ چاک کیا گیا، دل کاٹا گیا۔ جب یہ حلیمہ سعدیہ نے سنا تو وہ ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ مجھے شیطانی لگتا ہے، شیطانوں کی کوئی چال ہے، کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فوراً میری ماں نے تیاری کر دی، تیاری کی، روانگی کی، مجھے تیار کیا، مجھے ساتھ لے گئی اور مکہ لے کر اپنی میری والدہ کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ آپ اپنے امانت واپسی لے لیں، اب کافی سال ہو چکے ہیں، یعنی ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے اور میرے لیے مسئلہ بن جائے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک تاریخ دان نے واقعہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ لے کر آ رہی تھی، جب لے کر آ رہی تھی تو قریب تھا مکے کے قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حلیمہ سعدیہ سے گم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، اچانک سے غائب ہو گئے اور حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس بارے میں علم نہیں رکھتی کہ وہ آپ کا بچہ کہاں گیا، آپ کے بچے کو میں لے کر آ رہی تھی اور اچانک سے وہ میرے ساتھ تھا اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر عبد المطلب نے منادی کروائی، خود نکلا، پہلے گیا بیت اللہ کے اندر، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا پوتا مجھے لوٹا دے، دعا کی۔ اس کے بعد وہ نکلا تلاش کے لیے۔ ورقہ بن نوفل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے تھے، سیدہ خدیجہ لے کر گئی تھی ورقہ بن نوفل کے پاس، ان کو ہی ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ملے تو وہ واپسی لے آئے اور عبد المطلب کے پاس دے دیا۔ پھر عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ 5 سال کے تھے یا 2 یا 3 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ جو شق صدر ہے 4 مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ وہ بچپنے کے اندر جو ابھی ہم نے واقعہ بیان کیا۔ تو سیدنا انس بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ بات ذکر کر دوں کہ سیدہ آمنہ کے جب حوالے کیا حلیمہ سعدیہ نے اور انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا، کہا کہ یہ معاملہ پیش آیا تھا اس لیے میں نے جلدی آپ کو واپسی کر دیا، تو سیدہ آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں انی رأیت خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میری والدہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس واقعے سے جو بڑا خطرناک معلوم ہوتا تھا، ان کو تو بڑی پریشانی ہوئی، بنو سعد سے سفر کر کے میرے والدین کے حوالے کیا لیکن میری والدہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ کہتی ہیں انی رأیت خرج منی نور۔ آمنہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے جب یہ بچے کی ولادت ہو رہی تھی اسی وقت میں نے دیکھا تھا میرے اندر سے ایک نور نکلا جس نور نے قصور شام کو منور کر دیا تھا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، یقیناً بڑے اعلیٰ اور مرتبت والا میرا بچہ ہے، کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ واقعہ کسی اچھی خبر کے حوالے سے ہے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے پاس رکھا، یہ سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت ہے۔ اس کو امام مسلم نے بھی بیان کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے، یہ اسی واقعے کو مختصر امام مسلم نے بیان کیا۔
فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک سے جبریل امین آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کو لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا، پھر اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور یہ الفاظ کہے کہ یہ بدن سے شیطان کا حصہ نکالا گیا ہے۔ جو آپ کے دل سے ایک لوتھڑا نکالا گیا گوشت کا، وہ پھینک دیا گیا، خون کا لوتھڑا، وہ کیا تھا؟ کہا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میرے دل کو ایک سونے کے تشت کے اندر، تشت تھا تھال نما جس کے اندر سونے کا تھا، وہ اس کے اندر زمزم کا پانی تھا، تو جبریل امین نے میرے دل کو دھویا، اس میں دھونے کے بعد دوبارہ جوڑ دیا، لگا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے پریشان ہو گئے، ڈرنے لگے اور بھاگتے ہوئے جا کر حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ آپ کا بچہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ کہا کیونکہ بچوں نے یہ سامنے دیکھا تھا، انہوں نے کہا آپ کا بچہ قتل کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ ڈرتی ہوئی بھاگی اور آئی، جب آ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، یہ صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھبرائے ہوئے تھے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کے حوالے کر دیا۔ تو میں نے ذکر کیا 4 مرتبہ شک صدر ہوا۔ ایک مرتبہ یہ بچپنے کے اندر جہاں تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال تھی یا 3 یا 5 تک ذکر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ پیش آیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 10 سال تھی۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے وہ صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کیا کرتے تھے، زیادہ سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے سوال کیا، ایسے سوال جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث۔ حدیث کے اندر سب سے زیادہ جو ذخیرہ تھا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حدیث کی وجہ سے انہوں نے بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا، حتیٰ کہ کبھی کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، کہیں مجھے حدیث مس نہ ہو جائے، کہیں حدیث مجھ سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک روایت بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھجوریں دی تھی، جو کھجوریں وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دم کر دیا تھا، پڑا تھا، اور کافی عرصہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کھجوریں تھی، ان میں سے کھاتے تھے لیکن وہ کم نہیں ہوتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر دعا پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ کم نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں کوئی واقعہ پیش آیا کوئی جنگ وغیرہ کا، جس کی وجہ سے وہ گر گیا اور کھجوروں کا جو تھیلی تھی ان کے پاس وہ گر گئی اور بکھر گئی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ واقعہ بھی سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے ملتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حدیثیں پوچھا کرتے تھے۔ ایک یہ جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ نے سوال کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے میں پہلی آپ نے کیا بات ملاحظہ کی، یعنی سب سے پہلے جو آپ کو کچھ ایسی چیز نظر آئی ہو، آپ نے دیکھا ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی واقعہ شک صدر کا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو واقعہ فرشتوں کا، آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے لٹا دیا اور پھر انہوں نے میرا دل نکالا، اس میں سے 2 چیزیں نکالی، اور وہ جو نکال کر پھینکی تھی وہ حسد اور کینہ تھا، اور پھر میرے دل کے اندر نرمی اور شفقت ڈال دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید اس کی ترجمانی کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے پیغمبر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی رحمت سے آپ بڑے نرم مزاج ہیں، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور لوگوں سے ڈانٹنے والے
ہوتے لوگوں کو، لوگوں سے لڑنے والے ہوتے، اور زبان میں کلام میں آپ اچھے نہ ہوتے تو کبھی بھی آپ کے ساتھ اتنی بڑی جماعت جمع نہ ہوتی۔ یہ ساری کی ساری جماعت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفقت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرمی عطا کی ہے، جس شفقت اور نرمی کی وجہ سے یہ ساری جماعت آپ کے ارد گرد ہے۔ لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے ارد گرد، یہ بڑی اعلیٰ عظیم صفت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو فرشتوں نے سینہ چاک کر کے دل کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پرو دی تھی۔ یہ نرمی اور شفقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بیان کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ شک صدر ہوا تھا 10 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دوبارہ صاف کیا گیا، شک صدر ہوا۔ چوتھی مرتبہ شک صدر کب ہوا؟ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، جب معراج کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا اور سینے کو پاک کیا گیا۔ یہ 4 روایتوں میں باتیں ملتی ہے، 4 مرتبہ۔ اب تھوڑا سا ہم حکمت کو سمجھ لیتے ہیں کہ حکمت کیا ہے ان کے اندر۔ سب سے پہلی مرتبہ جو شک صدر ہوا تھا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس میں بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ کہ جہاں وہ ذکر ہے وہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ فرشتے نے کہا یہ شیطانی حصہ تھا وہ نکال دیا، یعنی اس وجہ سے شیطان کے وسوسوں پر لوگ عمل کرتے ہیں اور شیطان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اس لیے وہ نکال کر پھینک دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام رات کو گھر سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو میں گھبرا گئی، میں پریشان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد واپسی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آئے تو آپ نے فرمایا کہ ما لک یا عائشہ تو اغیرتی، کیا یہ عائشہ کیا ہو گیا؟ کیا آپ کو غیرت آ گئی؟ آپ کو غیرت آ گئی، آپ کی غیرت جاگ گئی کہ میں اٹھ کر چلا گیا؟ سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کیوں نہ ایسی عورت کو غیرت ہو جس کی بہت ساری سوکنیں ہوں، یعنی مطلب یہ تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ کسی اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہ چلے گئے رات کو۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس وقت فرمایا کہ اقد جاءک شیطانو کی، کہا کہ عائشہ تحقیق تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہوگا۔ کیا تیرے پاس تیرا شیطان آیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے پاس گئے، حالانکہ یہ باری میری ہے، دن میرا ہے، رات میری ہے، تو اس رات میں چلے گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تیرا شیطان تیرے پاس آیا تھا؟ انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے ساتھ بھی شیطان ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول کیا سب کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے۔ تو پھر تیسرا سوال کیا کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولیکن ربی اعاننی علیہ حتی اسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس کے حوالے سے مدد کی ہے، اور ایسی مدد کی ہے کہ وہ شیطان میرا مطیع بن گیا ہے، میرا فرما بردار بن گیا ہے، یعنی میری اطاعت کرتا ہے، مجھے کبھی برائی کا وہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس سے وہ توفیق سلب کر لی ہے، جس سے یہ واقعے کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت فرشتوں نے کہا تھا شیطان کا حصہ ہم نے نکال کر پھینک دیا۔ یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر جو بچپن میں ہوا تھا اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سینہ چاک کیا گیا تھا اسی کی حکمت وہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ دوسری مرتبہ جو سینہ چاک کیا گیا 10 سال کی عمر میں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ جب بچہ 10 سال کی عمر میں آتا ہے تو پھر
اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں دوسرے کو دیکھ رہا ہوں، جو میرے سے ساتھ کھیلنے والے بچے ہیں، یہ بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ بڑے اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ بڑی مہنگی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، یہ بڑے مہنگے مہنگے کھانے تناول کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں 10 سال کے بچے کے ذہن کے اندر آتی ہیں اور وہ حسد کا شکار ہوتا ہے، اس کے دل میں نفرتیں آتی ہے، ایک دوسرے کے حسد بغض آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بغض سے، اس حسد سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کروایا فرشتوں سے، اور یہ بھی نکال کر پھینک دیا، جیسا کہ میں نے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں جو شک صدر ہوا تھا، اس موقع پر یہ کہا تھا فرشتوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ نکالا تھا، دل سے پھینکا تھا، کہا تھا یہ نفرت اور کینہ ہے، یہ نکال کر پھینکا، اور نرمی اور شفقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا۔ یعنی دوسرے اپنے ساتھیوں کے لیے نرم، کسی سے حسد نہیں، کسی سے بغض نہیں۔ یہ دوسری مرتبہ شک صدر کی حکمت ہے۔ اور پھر تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام کا شک صدر ہوا کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اب یہ پاکیزہ اللہ کی طرف سے وحی آنی تھی، جو وحی آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہونی تھی، اسی لیے پہلے دل کو نکالا گیا، پاک کیا گیا، اور پھر اس میں وحی کو رکھا گیا جو اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اور دیگر وحی اور الہام۔ اس کے لیے سینے کو چاک کر کے صاف کیا گیا، دھویا گیا۔ اب چوتھی مرتبہ اس کی حکمت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام معراج پر جا رہے ہیں، اس وقت سینہ چاک کیا گیا، سینے کو صاف کیا گیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تجلیات الہیہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پر اللہ کی تجلیات کو دیکھ رہے ہیں، وہاں آیات نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے بھی ایک پاکیزہ دل چاہیے، ان کو دیکھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ ان کو ہر شخص نہیں دیکھ سکتا۔ جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، عذاب کو دیکھا، اللہ کی رحمتوں کو دیکھا، وہاں پر بڑے بڑے مناظر دیکھے۔ معراج کا موقع جب آئے گا انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے اس واقعے سے پہلے بھی آپ کے دل کو صاف کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ دل کے ساتھ ان مناظر کو دیکھیں اور آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ یہ مناظر دیکھنے کے بعد آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر محفوظ ہو جائیں اور وہ آ کر اپنے امتیوں کو سنائیں۔ تو یہ چوتھی مرتبہ شک صدر ہوا، اس کی یہ حکمت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دفعہ شک صدر آپ کے سینے کو چیرا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر دھویا گیا۔ اب کچھ لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقیقی صورت میں یہ نہیں ہوا تھا، یعنی یہ ایک خواب کی شکل ہوگی یا کوئی معاملہ ہوگا، لیکن یہ بالکل بے جا اعتراض ہے، کیونکہ دلائل موجود ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کو اس واقعے کے بعد فوراً لے آئی تھی، جو صحیح اسناد سے یہ بات ثابت ہے۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو وہ کیوں لاتی؟ وہ لائی اس لیے تھی کہ کہیں مجھے ڈر ہے کہیں خطرہ پیش نہ ہو اس بچے کو، اسی لیے لائی۔ ایک یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس موقع پر بچے ڈر گئے تھے، جو بچوں نے جنہوں نے دیکھا یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، بچے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ آپ کے بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، فرماتے وَقَدْ كُنْتُ أَرَى ذَلِكَ الْمِخْيَطَ فِي صَدْرِهِ، کہتے ہیں میں نے، وہ بچہ تھا 10 سال کی عمر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے سینے پر اس سوئی کے نشان بھی دیکھے ہیں، وہ جو سیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، وہ نشان بھی ٹانکوں کے میں نے دیکھے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ یہ بے جا بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ جو شک صدر ہوا یہ کوئی خواب تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھا تھا اور موجود لوگوں نے بھی دیکھا۔
یہ جو شک صدر کا معاملہ تو حقیقی بات ہے، اور حقیقی صورت میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف اشارہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کیا گیا۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی لے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے یہ سفر باندھا، کہا کہ میں نے ابھی مدینے جانا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کے ننہال وہاں تھے، نانا اور اس کے جو ماموں وغیرہ وہیں تھے مدینے میں، تو انہوں نے سفر باندھا اور کہا کہ میں وہاں سے چکر لگا کر آتی ہوں۔ ہمیشہ وہ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کے ساتھ سفر کرتی تھی، اس سفر میں بھی وہ ساتھ ہی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کے تھے اس وقت، تو ساتھ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ۔ مدینہ سے واپسی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ جب مدینہ سے واپسی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اب وہاں کے مقام پر، اور یہ مدینہ کے اندر جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب کے ننہال تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جو عبداللہ تھے، عبداللہ والد ماجد، ان کی قبر بھی وہیں تھی، اس لیے وہاں پر جاتی تھی۔ اور کچھ روایات کے اندر آتا ہے ہر سال سیدہ آمنہ جاتی تھی ان کی قبر پر زیارت کرنے، ہر سال جاتی تھی۔ تو اس سال بھی گئی، اپنا بچہ بھی ساتھ لیا، اور جب واپسی آ رہی تھی تو ابوا کے مقام پر ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مشفق اور شفقت کرنے والی والدہ کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر میں اٹھ گیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، والد ماجد انتقال کر گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال 7ویں سال میں تھے تو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ ابوا کے مقام پر ہی سیدہ آمنہ کی قبر ہے، اسی مقام پر راستے میں دفنا دیا گیا تھا۔ اس سے آگے انشاءاللہ پھر ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں تاجدار نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔